اور عزت بخشی ہے اس کی بنیاد علم ہے۔ رب ذوالجلال کے ہاں جو علم کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز کا مقام و مرتبہ نہیں۔ علم ایک لازوال دولت ہے۔ قوموں کا مستقبل علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں وہی عروج پاتی ہیں۔ وہ قومیں سردار بن جاتی ہیں، اور جو قومیں علم دشمن ہوتی ہیں، علم سے دور بھاگتی ہیں، وہ ساری زندگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہتی ہے۔ آج ہر بندہ مال کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، اور علم جو لازوال دولت ہے اس کی قدر و قیمت سے بے بہرا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم، جن کی چوکھٹ پہ جا کے ہر بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں العلم افضل من المال بتسعۃ وجوہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے علم کو مال سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کی 7 وجوہات ہیں۔ 7 وجوہات کی بنیاد پہ علم مال سے بہتر ہے۔ پہلی وجہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں العلم میراث الانبیاء والمال میراث الفراعنۃ۔ فرمایا کہ جو مال ہے نا، مال یہ فرعونوں کی میراث ہے۔ فرعون، حامان، قارون، وہ جب گئے تو مال چھوڑ کے گئے۔ والعلم میراث الانبیاء، اور علم یہ نبیوں کی میراث ہے۔ نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو مال و دولت نہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے نا، علم یہ مال سے اعلیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا مال دولت اس کو خرچ کرو یہ کم ہو جاتا ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور علم کو خرچ کرو یہ کم نہیں ہوتا، جتنا زیادہ خرچ کرو اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علم مال سے بہتر ہے۔ تیسری وجہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مال ہے نا، مال یہ حاصل ہو جائے تو اب اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تالے لگانے پڑتے ہیں، چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں، بینکوں میں جمع کروانا پڑتا ہے، چھن نہ جائے، لٹ نہ جائے، کوئی چور نہ پڑ جائے، ڈاکو نہ پڑ جائے، اس کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا علم ایسی دولت ہے بندے کی خود یہ حفاظت کرتا ہے، یہ خود عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس واسطے علم مال سے بہتر ہے۔ چوتھی وجہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے مال پہ۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے
مرنے کے بعد جو صاحب مال تھا، دولت مند تھا، فرمایا اس کا مال پیچھے رہ جاتا ہے، ساری زندگی کمایا، محنت، خون پسینہ ایک کر دیا، جب قبر میں گئے تو ایک پیسہ بھی ساتھ نہیں گیا، وہ سونا، وہ چاندی، وہ کاریں، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں ساری پیچھے رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو صاحب علم ہے جب وہ مرتا ہے تو دنیا میں رہ کے تو اس نے علم کی خیرات لوگوں کو عطا کی ہی تھی، کتابیں لکھی تھی، علم دین پڑھایا، وہ تو دنیا میں رہتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا اس کا علم قبر میں عالم کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، صاحب علم کے ساتھ علم قبر میں جاتا ہے اور اس کی کالی قبر کو، اندھیری قبر کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ مال نے کیا فائدہ دیا؟ وہ پیچھے رہ گیا، اب تمہاری اولاد عیاشیاں کرے گی، اب تمہارے بچے تمہاری محنت اور خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا ہوئے مال پہ لڑیں گے، دست و گریبان ہو جائیں گے، اور جو علم ہے وہ قبر میں ساتھ چلا جاتا ہے، وہ چراغ بن کے قبر کو منور کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا علم مال سے بہتر ہے۔ پانچویں وجہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو مال ہے نا، مال وہ مومن کو بھی مل جاتا ہے، کافر کو بھی مل جاتا ہے، نہیں ملتا؟ مومن حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے، اگر کافر حاصل کرنا چاہے اس کو بھی مل جاتا ہے دنیا کا مال۔ لیکن فرمایا دین کا جو علم ہے وہ کافر کو نہیں ملتا، اگر کسی کے سینے میں آتا ہے تو بندہ مومن کے سینے میں آتا ہے، اور مومن کافر سے بہتر ہے، اس لیے فرمایا علم مال سے بہتر ہے۔ چھٹی وجہ فرماتے ہیں کہ مال سے بہتر علم ہے۔ فرماتے جتنے لوگ ہیں، جتنے مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ دینی معاملے میں علماء کے محتاج ہیں، صاحب علم کے محتاج ہیں۔ اگر آپ کو وضو نہیں کرنا آتا تو کس کے پاس آتے ہیں؟ عالم کے پاس۔ اگر آپ نے کپڑے پاک کرنے ہیں تو کس کے پاس آ کے مسئلہ پوچھیں گے؟ نماز کا کوئی مسئلہ ہے تو کس کے پاس آ کے پوچھیں گے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کس سے آ کے پوچھیں گے؟ کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے کس سے آ کے پوچھیں گے؟ میں نے حج کرنے جانا ہے، کتنے فرائض ہیں، کیسے ہوگا، کس سے پوچھیں گے؟ مالدار سے یا صاحب علم سے؟ تو فرمایا جتنے لوگ ہیں نا، جتنے لوگ ہیں وہ اپنی دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے کی بات نہیں ہو رہی، دینی معاملے میں وہ علماء کے محتاج ہوں گے، جبکہ جو صاحب مال ہے، دولت مند ہے، دینی معاملے میں اس بندے کا کوئی محتاج نہیں۔ دنیاوی معاملات میں جو غریب ہے وہ امیر کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے۔ اگر غریب امیر کا محتاج ہے نا تو یہ نہ بھولنا امیر بھی غریب کا محتاج ہے۔ ایک مالدار ہے، اس نے گھر بنانا ہے، کس سے بنوائے گا؟ بولیے، کیا نوٹوں کی دتھیوں سے وہ دیوار کھڑی کر دے گا؟ مزدوروں سے، مستریوں سے۔ جو اکیلا مال ہے اس کو وہ کھا سکتا ہے، اس کا گھر بنا سکتا ہے نوٹوں کا۔ تو اگر غریب امیر کا محتاج ہے تو امیر بھی ایک لحاظ سے غریب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن دینی معاملے میں سارے لوگ صاحب علم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور آخری اور ساتویں وجہ حضرت باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے بیان فرمائی کہ علم مال سے بہتر ہے اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو صاحب علم ہے نا، صاحب علم جب وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا علم بھی ساتھ آ جائے گا، اور پل صراط سے گزرتے ہوئے اس عالم دین صاحب علم کو تقویت دے گا، اس کی ہیلپ اور مدد کرے گا،
اور جب مالدار پل صراط سے گزرنے لگے گا اس کا مال بھی آ جائے گا، اور وہ مال کیا کرے گا؟ جب بندہ گزرنے لگے گا تو وہ رستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، اس کو گزرنے نہیں دے گا۔ اور سمجھتے ہو یہ پل صراط کہاں پہ ہے؟ جہنم کے اوپر ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے ایک، اور اس پل سے ہر بندے نے گزرنا ہے، کیونکہ جنت اس طرف ہے، ہر بندے کا گزر ہونا ہے۔ نیچے جہنم کی آگ ہے، اور یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو صاحب علم ہوگا اس کا علم آ جائے گا، اس کو بجلی کی طرح لے جائے گا جنت میں، اور جو صاحب مال ہے، دولت مند ہے، اس کا مال ہے، اس کو پکڑے گا، وہ چلنے لگے گا پھر اس کو پکڑ لے گا، رستے میں رکاوٹیں ڈالے گا۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم کو اللہ نے مال پہ فضیلت دی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں مال کی طرف نہ بھاگو، علم دین کی طرف بھاگو۔ ہاں، علم دین کی طرف آؤ۔ تم کدھر گھوم رہے ہو، کدھر پھر رہے ہو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا علم حاصل کرو۔ حضور جان کائنات فرماتے ہیں جو میرے دین کا عالم ہے، ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء۔ حضور فرماتے ہیں جو میرے دین کا عالم ہے، میری شریعت کا جاننے والا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اس عالم حق کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر شے کائنات کی عالم حق کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مولا اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ والحیتان فی جوف الماء، آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو سمندر اور دریاؤں میں پانی کے اندر مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم حق کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مولا اس کو بخش دے۔ یہ دین کا جو محافظ ہے، دین کا جو چوکیدار ہے۔ یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان کی ہر شے عالم کے لیے دعا کیوں کرتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ عالم نے زمین کو کیا دیا؟ عالم نے آسمان کو کیا دیا ہے؟ جب تم کسی کو دیتے ہو تو دعا ملتی ہے نا۔ آخر کیا بات ہے، زمین و آسمان کی ہر شے ایک عالم حق کے لیے دعا کر رہی ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، کائنات کی ہر شے کا وجود اور بقا اللہ پاک نے علم کے سبب سے رکھا ہوا ہے۔ ان علماء کی برکت سے اللہ نے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ فرمایا اس لیے زمین و آسمان کی ہر شے علماء حق کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ والحیتان فی جوف الماء، سمندر کے اندر، دریاؤں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ملا علی قاری مرقات کے اندر لکھتے ہیں کیا وجہ ہے یہ مچھلیاں علماء کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، مچھلیوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ علماء کی برکت سے مل رہا ہے۔ یہ پانی مچھلیوں کے لیے زندگی ہے، پانی نہ ہو مچھلی مر جاتی ہے۔ فرمایا بہم تمترون وبہم ترزقون، اللہ ان کو پانی عطا فرما رہا ہے تو علماء کی برکت سے، اور اگر رزق عطا فرما رہا ہے تو بھی علماء کی برکت سے عطا فرما رہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں ان فضل عالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضور فرماتے ایک ہوتا ہے عالم، دین کا، شریعت کا عالم ہے، اور ایک ہوتا ہے عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو سوتا نہیں، کھڑا ہو جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ فرمایا برابر ہیں؟ نہیں۔ فرمایا برابر نہیں، یہ عالم ہے، یہ عابد ہے، اس نے علم حاصل کیا، اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے۔ فرمایا عالم کو عابد کے اوپر ایسی فضیلت ہے
جو فضیلت اللہ نے 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ عطا فرما دی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات نے عالم کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ عالم چاند جیسا ہے اور عابد یہ ستاروں جیسا ہے۔ کیوں؟ جو ستارے ہوتے ہیں نا وہ کسی کو روشنی نہیں دیتے، خود تو روشن ہوتے ہیں لیکن کسی کو منور نہیں کرتے، کسی کو روشنی نہیں دیتے۔ اسی طرح جو عابد ہے وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت، تو اس کی عبادت کا آپ کو فائدہ ہے؟ آپ کو تو نہیں فائدہ، نہ اسی کو فائدہ ہے۔ خود عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، فائدہ ہے تو اسی کی ذات کو ہے۔ لیکن فرمایا عالم تو چاند کی طرح ہے، اور چاند بھی 14ویں کا چاند ہے۔ جس طرح 14ویں کا چاند پورے عالم کو منور اور روشن کر دیتا ہے، فرمایا ایک عالم حق، عالم ربانی اپنے علم کے ذریعے پورے جہان میں جہالت کو ختم کر کے علم کی روشنی سے منور فرما دیتا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہتے جائیں۔ اللہ پاک نے عالم کو اتنی فضیلت عطا فرما دی۔ اب ایک جاہل بندہ ہے، وہ بیچارہ عمل تو بڑا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ہر اچھا کام کروں، لیکن بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا؟ حضور کے صحابی فرماتے حضرت انس بن مالک، قلیل العمل ينفع مع العلم وکثیر العمل لا ينفع مع الجہل۔ فرمایا جو عالم ہے اگر وہ تھوڑا عمل بھی کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی، اللہ کو سجدے کیسے کرنے، سجدے کے اندر کتنی پاؤں کی انگلیوں کا رکھنا ضروری ہے، کون کون سی چیزیں سجدے کے اندر رکھنا یہ ضروری، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا، پانی کتنی نجاست پڑ جائے، کیسا پانی ہو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ عالم تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے لیکن چونکہ عالم ہے اس کا علم اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا جاہل بندہ کثیر عمل کرتا ہے، دن رات عمل کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ عمل تو کر رہا ہے لیکن ہے تو جاہل نہ، جہالت کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی ضائع، اس کا عمل بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے چاہتے ہو کہ عمل ہمارا دربار الہی میں قبول ہو جائے تو پھر علم حاصل کرو۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ اب ہر بندہ ہی عالم بن جائے، اب ہر بندہ ہی دین کی طرف چل پڑے، ہم ہر بچے کو عالم دین بنا دیں ہیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ مولوی بنا دیا، عالم بنا دیا، نوکری کہاں سے ملے گی؟ ہے کہ نہیں؟ نوکری کہاں سے ملے گی؟ عالم بنا کے ادھر کھڑا کرنا مصلی پہ 8-10 ہزار پہ کیسے نظام چلے گا ہمارے گھر کا؟ تو بابا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو علم دین پڑھا کے ادھر کھڑا کر دیں؟ کوئی ضروری ہے؟ آپ اپنے بچے کو دین کا علم بھی دیں، دنیا کا بھی علم دیں۔ آپ کا بچہ عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، آپ کا بچہ عالم بھی ہو، وکیل بھی ہو، آپ کا بچہ عالم بھی ہو، جج بھی ہو، آپ کا بچہ انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، ضروری ہے ادھر ہی کھڑا کرنا ہے ہر بندے کو، ادھر ہی بٹھانا ہے؟ جب دین کا بھی پڑھے گا، دنیا کا بھی پڑھے گا، جب وہ ایک وکیل بنے گا، ساتھ علم ہوگا، وہ جھوٹے کیس نہیں لڑے گا، جھوٹے کیس نہیں لڑے گا۔ پھر جب آپ کا بچہ عالم بھی ہوگا اور جج کی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، وہ غلط فیصلے نہیں کرے گا، اس کے پیش نظر قرآن ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ جب آپ کا بیٹا دین بھی پڑھا ہوگا، دنیا بھی، اور ڈاکٹر بن کے ہسپتال میں بیٹھا ہوگا، وہ پھر زہر کے ٹیکے نہیں لگائے گا،
وہ پیسوں پہ مریضوں کو قتل نہیں کرے گا، وہ غریبوں کو جنازہ نہیں نکالے گا، وہ لوٹے گا نہیں۔ جب آپ کا بیٹا عالم بھی ہوگا، حکمران بھی ہوگا، تو وہ پھر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازشیں نہیں ہونے دے گا۔ جب آپ کا بیٹا عالم بھی ہوگا، تاجر بھی ہوگا، تو پھر وہ خیانت نہیں کرے گا، پھر وہ دھوکہ نہیں دے گا لوگوں کو۔ کس نے کہا ہے کہ عالم بنا کے ادھر کھڑا کر دو؟ ہر شعبے کے اندر عالم ہونا چاہیے، دین کا پڑھا ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ نے ہمیں کن چیزوں پہ لگا دیا ہے؟ خدا کی قسم وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں ہر وقت کتاب ہوتی تھی، جو علم کے لیے بے قرار رہتے تھے، جو تلواروں کے سائے میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، انٹرنیٹ پہ وہ گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان، وہ امت مسلمہ جس کے دل کے یہ طلب تھی کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا پہ ہو جائے، آج وہ نیٹ پہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، جنسی تسکین اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں وہ مارا پھر رہا ہے۔ وہ یہود و نصارہ نے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے، گندا مواد نیٹ پہ رکھ دیا، انہوں نے اس نیٹ کے ذریعے پوری دنیا پہ تجارت کی، اور ہم نے اس نیٹ کے ذریعے کیا کیا؟ گندی چیزیں دیکھی، اپنی جوانی برباد کی، دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا۔ انگریز کب چاہتا ہے یہ مسلمان پڑھ جائے؟ یہ یہود و نصارہ کب چاہتے ہیں یہ پڑھ جائیں؟ انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں میں گما کے رکھ دیا ہے، غفلت کے پردے ہمارے آنکھوں کے آگے ڈال دیے۔ ان کو پتہ ہے یہ امت مسلمہ اگر جاگ پڑی، یہ مسلم کے بیٹے کے ہاتھ میں اگر کتاب پھر آ گئی، تو پھر ان کے اندر جابر بن حیان پیدا ہو جائے گا، پھر ان کے اندر البرونی جنم لے گا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے گا، نور الدین زنگی پھر آ جائے گا، اور قوم کا مہمان ڈاکٹر اقبال پھر پیدا ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا عظیم لیڈر محمد علی جناح پھر جنم لے لے گا۔ وہ کب چاہتی ہے؟ یہود و نصارہ کب چاہتے ہیں؟ انہوں نے تمہیں سلا دیا ہے، علم سے دور رکھا ہوا ہے، بس موبائل ہے، فیس بک دیکھو، واٹس ایپ، گندی چیزیں دیکھو، گانوں میں مست رہو، مجرے دیکھو کنجریوں کے۔ اور وہ یہود و نصارہ وہ علم کی بنیاد پہ آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں، وہ ترقی کیے جا رہے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ مسلمان مغلوب ہو گیا۔ یہ وہ مسلمان تھا جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، یہ حکمران تھا یار۔ تمہارے قدموں میں یہود و نصارہ بیٹھا کرتے تھے، آج ہم سارے امریکہ کا منہ تک رہے ہیں۔ بابا امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری روٹی بند ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا، علم کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ روٹی 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 روٹی، بس روٹی پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح علم حاصل کیا، خدا کی قسم۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام محمد کے۔ امام محمد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد کے پاس جب امام شافعی پڑھنے کے لیے آئے، کہا حضرت مجھے پڑھائیں۔ امام محمد نے فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہوتا پڑھانے کا، میں نے ادھر بھی پڑھانا ہے، ادھر جا کے بھی پڑھانا ہوتا ہے، کوئی وقت ہے ہی نہیں تمہیں پڑھانے کا۔ امام شافعی خدا کی قسم اتنے غریب تھے نا، آپ اتنے غریب تھے امام شافعی، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس، ایک تھیلا لٹکایا ہوتا تھا اپنے کندھے پہ،
رستے میں اگر کوئی صاف ہڈی مل جاتی اس کو تھیلے میں ڈالتے تھے، ان ہڈیوں پہ لکھا کرتے تھے۔ یہ علم ہم تک ایسے پہنچا ہے، ہم نے اس کی کتنی بے قدری کر دی ہے۔ امام شافعی کہنے لگے حضرت مجھے پڑھائیں، کہا وقت نہیں، کیسے پڑھاؤں؟ کہا حضرت جب آپ ادھر سے فارغ ہوتے ہیں اور اگلی بستی میں جاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو آپ گھوڑے پہ جب بیٹھتے ہیں نا، سواری پہ جب آپ سوار ہوتے ہیں تو آپ جب سوار ہوتے ہیں ادھر جانے کے لیے ادھر سے سوار ہو جائیں، ادھر سے مجھے پڑھانا شروع کر دیں۔ فرمایا آپ کی سواری دوڑے گی، یہ شافعی پیدل دوڑے گا، آپ پڑھاتے جائیں میں پڑھتا جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس طرح علم دین حاصل کیا ہے۔ اندلس کا ایک آدمی، ایک نوجوان، عمر اس کی صرف 18 سال ہے، اس نے نام سن لیا امام احمد بن حنبل کا۔ یہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، بغداد کے اندر بہت بڑا محدث ہے امام احمد بن حنبل۔ اندلس سے وہ نوجوان 18 سال کا چلتا ہے، رستے میں سمندر ہے، دریائی سفر کیا، طغیانی آ گئی، دعائیں کر کے مولا ہماری جان بچ جائے۔ وہ طوفان تھما، جو ملاح تھا کشتی والا اس کو رستہ بھول گیا، جدھر دیکھتے ہیں پانی 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 ہے۔ اللہ کا نام لے کے چلتے رہے، کنارہ آ ہی گیا۔ وہ 18 سال کا طالب علم، علم کی پیاس میں اور علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنی موت ہتھیلی پہ رکھ کے کنارے پہ اترا۔ کسی سے پوچھا بغداد کتنی دور ہے؟ بتانے والے نے بتایا 1000 میل دور ہے۔ کتابیں اپنے سر پہ رکھی اور چلنا شروع کر دیا، پیدل ہی، پیدل چلتا جا رہا، پیدل ہی۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے جوتی بھی ٹوٹ گئی اس کی۔ 1000 میل، کلومیٹر نہیں، میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، 1000 میل پیدل۔ جو کچھ کھانے کے لیے تھا وہ بھی ختم ہو گیا، درختوں کے پتے کھا کے سفر کر رہا ہے۔ جوتی ٹوٹ گئی، جوتی کے بغیر چلنا شروع کر دیا، پاؤں میں چھالے نکل گئے، وہ چھالے بھی پھٹ گئے، لیکن وہ علم کا متلاشی، علم کی پیاس اور جستجو میں چلتا جا رہا ہے۔ کبھی گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ کئی مہینوں کا سفر کر کے وہ بغداد کے شہر میں پہنچ ہی گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مسجد میں جاتا ہے، ایک محدث بیٹھے ہیں منبر پہ، آگے طلاب العلم بیٹھے ہیں، مجلس ختم ہوئی، اس نے کسی سے پوچھا یہ شہر بغداد میں امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ کہا خیریت ہے؟ کہا میں اندلس سے چلا ہوں امام احمد بن حنبل سے علم پڑھنے کے لیے۔ بتانے والے نے کہا افسوس افسوس، امام احمد بن حنبل کو حاکم وقت نے نظر بند کر رکھا ہے، تیرا آنا بیکار، تیرا سفر کرنا بیکار ہے۔ اس کی چیخ نکلی، اندلس سے چلا، بغداد پہنچا، دریائی سفر کیا، 1000 میل پیدل سفر کر کے جب پہنچا ہوں، جس سے پڑھنے کے لیے پہنچا اس کو نظر بند کیا ہے۔ لیکن ہمت نہیں آ رہی اس جوان نے۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ ہمارا بچہ 18 سال کا کیا کرتا ہے؟ اس کا پف کیسا ہوتا ہے؟ وہ کدھر گھوم رہا ہوتا ہے؟ اس کے دماغ میں خیالات میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے؟ وہ 18 سال کا نوجوان طالب علم، وہ کہتا ہے چھوڑو، مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دو صرف۔ وہ اس محلے میں گلی میں پہنچا، امام احمد بن حنبل کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام احمد بن حنبل باہر دست بوسی کی، حضرت اندلس سے چلا ہوں آپ کا نام سن کے، آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا خوش آمدید،
لیکن میں پڑھا نہیں سکتا، حاکم وقت نے نظر بند کیا ہے، نہ میں باہر نکل سکتا، نہ کوئی میرے گھر آ سکتا ہے، ممکن نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جستجو اچھی ہو، نیت اچھی ہو تو کام بن ہی جاتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا امام آپ پڑھانے والے بنیں، انشاءاللہ رستہ بن ہی جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کیسے پڑھاؤں؟ کہا حضرت میں اندلس سے چلا ہوں، ایسے واپس نہیں جاؤں گا، میں بغداد کے فقیروں کا، مسکینوں کا جو گلی کوچے میں مانگتے ہیں، میں ان کا لباس ڈالوں گا اور ہاتھ میں کشکول پکڑوں گا اور بغداد کی گلیوں میں کوچوں میں آوازیں لگاتے جب آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے پاس سے گزروں گا میں کہوں گا اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ جب آپ میری صدا سنیں، آپ باہر نکلیں، کچھ پیسے میری کشکول میں ڈال دیں اور ساتھ ہی مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث بھی سنا دیں۔ ہائے ہائے، جو حاکم وقت کے سپاہی کھڑے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ امام احمد بن حنبل ایک فقیر کو خیرات دینے کے لیے آیا ہے، آپ اس بہانے مجھے رسول اللہ کا ایک فرمان سنا دیں گے، میں اگلی گلی میں جا کے حضور کا وہ فرمان لکھ لوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، تاریخ نے دیکھا ہے، وقت نے دیکھا ہے، وہ اندلس سے چلا علم کا پیاسا، مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے بغداد کے فقیروں جیسا اس نے چولا ڈالا، ہاتھ میں کشکول پکڑا اور بغداد کی گلیوں کے اندر صدا لگاتا جاتا تھا، کوئی مجھے دے دے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ امام احمد بن حنبل کے محلے سے گزرتا، اس کے دروازے سے جب گزرتا، امام روزانہ باہر آتے، ایک پیسہ بھی دے دیتے اور ساتھ رسول اللہ کی حدیث بھی سنا دیا کرتے تھے۔ وہ بچہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، مسلسل 3 سال وہ فقیر بن کے رسول اللہ کی حدیث کو جمع کرتا رہا۔ او میرے بھائی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس طرح دین ہم تک پہنچایا ہے، ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ ہم نے کیا قدر کی؟ ہم نے یہ کیا جو کچھ بیچارے اس پرفتن دور میں پڑھ ہی گئے، عالم بن گئے، ہم نے ان کے خلاف زبان درازی کرنا شروع کر دی۔ ہم نے کہا جو بیڑا غرق کیتا ہے مولویاں نے کیتا ہے، یہ علماء نے کیا ہے، ہم نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ الامان والحفیظ، حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا عوام، میری امت علماء سے بھاگے گی۔ فرمایا جب عوام علماء سے بھاگے گی تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس عوام پہ، ان لوگوں پہ 3 طرح کی مصیبتیں نازل فرما دے گا۔ سب سے پہلی فرمایا یرفع برکتا من کسبہم، اللہ ان کی کمائی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ باپ بھی کمائے گا، دادا بھی کمائے گا، بیٹا بھی کمائے گا، 10 کھانے والے، 9 کمانے والے، لیکن گھر میں گزارا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کماتے تو بہت ہیں لیکن علماء سے بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں، برکت اٹھ گئی۔ فرمایا دوسری چیز مصیبت کیا ہوگی؟ میرے آقا فرمانے لگے یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالمہ، جو علماء سے بھاگیں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے، بھائی یہی وجہ ہے۔ تیسری چیز، اور یہ بڑی خطرناک ہے، حضور فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، جب دنیا سے جائے گا تو بے ایمان ہو کے جائے گا۔ الامان والحفیظ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، جب مر گیا اس کو قبر میں دفنانے لگے، مردے کا چہرہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ لوگ اس کا چہرہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف کرتے تھے، اس کا چہرہ پھر جاتا تھا۔ لوگ ادھر کریں چہرہ اس طرف، پھر ادھر کر لیتا تھا۔ لوگ بڑے حیران، یار بندہ مردہ ہے، مر گیا ہے، چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے۔ بار بار جب لوگوں نے کوشش کی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، لوگوں تکلیف نہ اٹھاؤ، یہ وہ بندہ ہے جب دنیا کے اندر میرے دین کا عالم اس کو نظر آتا تھا یہ اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا۔
یہ علماء دین سے، علماء حق سے، عالم ربانی سے چہرہ پھیرتا تھا، آج میری رحمت نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، عالم بناؤ۔ عالم نہیں بنا سکتے، طالب علم بناؤ، علماء کی محبت سکھاؤ، علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھو، اوے کچھ تو پڑھو، اوے اتنا تو پڑھو، اتنا تو پڑھو، اتنا تو پڑھو کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکو۔ ایک ڈاکٹر، اس کا باپ مر گیا، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹر بڑا رو رہا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، رشتہ دار آ کے تسلی دے رہے ہیں، دوست آ کے۔ ایک دوست اس کا بڑا گہرا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ باپ ٹھیک ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی رونا کاہے گا؟ اتنا دکھ باپ کے مرنے کا؟ اس ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا یارا مجھے اپنے باپ کے مرنے کا دکھ نہیں ہے۔ اس نے کہا باپ کے مرنے کا دکھ نہیں تو پھر روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں، میرے باپ نے مجھے دنیا کا اتنا پڑھا دیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میری کلینک پہ رش ہوتا ہے، ٹوکن لے کے لوگ باری میں لگتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، میرا نام ہے علاقے میں، لیکن افسوس میرے باپ نے مجھے اتنا نہیں پڑھایا کہ میں آج باپ کا جنازہ ہی پڑھ سکوں، اس بات میں رو رہا ہوں۔ تو خدا را کچھ تو علم دین اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کچھ تو ادھر لاؤ نا یار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے، ہمیں ہمارا ماضی لٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔